بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور یہ اتنا نیک عمل ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اس کی نیکی یہ تھی کہ وہ ایک رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو رستے کے اوپر ہے اور اس نے رستے کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک درخت جو کانٹے دار تھا اور اس کی ایک شاخ وہ رستے پر تھی جس سے لوگ تنگ ہو رہے تھے، وہ شاخ لوگوں کو تنگ کر رہی تھی، تو ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے اس کو کاٹ دیا۔ اللہ نے اس شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے جو کانٹے دار تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، لوگوں کو تکلیف سے دور کرنے سے اللہ رب العالمین نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ایسی نیکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ اللہ رب العالمین نے ان کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اسے کوئی بھی موقع ملے نیک عمل کرنے کا تو وہ اس کو ضائع نہ کرے، اور وہ اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں ان اعمال کی طرف نہ جائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ من الخیر لا يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه الى يوم يلقاه، وان الرجل لیتکلم بالکلمہ من الشر لا يعلم مبلغها يكتب الله له سخطه الى يوم يلقاه۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اتنا اچھا جملہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرشتوں لکھ دو میں اس ایک جملے کی وجہ سے اس بندے سے قیامت کے دن تک راضی ہو چکا ہوں۔ اب دیکھیں، اسے نہیں پتا حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ میری زبان سے اتنا اچھا جملہ نکل چکا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ نکلا ہے، اور اللہ نے اس جملے کی وجہ سے اس انسان پر جنت کو واجب کر دیا، قیامت کے دن تک یہ لکھ دیا کہ میں اس بندے پر راضی ہوں۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ فرمایا کہ ایک بندہ وہ اپنی زبان سے اتنا برا جملہ کہتا ہے، اتنا گندا جملہ کہتا ہے کہ اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان سے اتنا گندا اور برا جملہ کہہ دیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں اس بندے کے بارے میں لکھ دو کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اگر یہ بغیر توبہ کے مر جائے تو میں اس بندے پر قیامت کے دن تک ناراض ہو چکا ہوں۔ دوسری دن فرمایا، یحوی بہا 70 خریفا فی النار، کہ وہ اس ایک جملے کی وجہ سے 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ اب دیکھیں، ایک بندہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، نیک اعمال کی کوشش کرنے والا ہے، اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرنے والا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، تو اگر وہ نیکیوں کی تلاش میں رہے گا، اچھے اچھے جملے کہے گا، تو اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زبان سے اتنا اچھا جملہ نکلے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر انسان برائیوں کی تلاش میں رہے اور وہ اپنی زبان سے بھی برے کلمات ادا کرے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تک اس پر ناراض ہو جائیں گے، اور اس ایک برے اور گندے جملے کی وجہ سے وہ انسان 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کو پیاس لگی، اس نے اپنا موزہ اس کنویں کے اندر ڈالا اور پانی پیا، اور ساتھ ایک کتا بھی تھا جو پیاسا تھا، اس نے اس کے لیے بھی پانی نکالا اور اس کو بھی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔
اس ایک نیکی کی وجہ سے۔ تو اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جو فاحشہ تھی، زانیہ تھی، اس کو پیاس لگی، اس نے کنویں کے اندر اپنا موزہ ڈالا اور پھر کتے کو بھی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کی وجہ سے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ زانیہ عورت کو بھی معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی کوئی بھی نیکی کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، ہر نیکی کا، ہر بھلائی کا میں اس کو قیامت کے دن بدلہ دوں گا، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے نا اس کو کر گزریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور یہ کوشش کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اتنے نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی نیک اعمال، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، لیکن آخری لمحات میں اس نے ایک اتنا سنگین گناہ کیا، اتنا برا گناہ کیا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کا رب اس پر ناراض ہو گیا، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی، اسی گناہ پہ وہ فوت ہو گیا، اللہ کی ناراضگی اس پر مسلط ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا، ساری نیکیاں ضائع۔ اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا ایک بندہ وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر وہ آخری زندگی میں ایک ایسی نیکی کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا ایک بندہ وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آخری وقت میں، آخری لمحات میں ایک ایسی نیکی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ نیکی اتنی پسند آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ اسی نیکی پر فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے ساری زندگی گناہ کیے، زنا کیا، چوری کی، نمازیں نہیں پڑھی، پتہ نہیں کون کون سا گناہ کیا، لیکن آخری نیکی اس نے ایسی بہترین کی کہ اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہونا، نیک اعمال پر خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اسلام پر نہیں ہوتا، تو آپ کی تمام نیکیاں وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ استقامت عطا فرمائے اور ہم انہی نیک اعمال پر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دینا ہے۔ آمین۔